تیسری چیز اور چوتھی چیز، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے، آج کے موجودہ نوجوانوں کے لیے، اور اس میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی۔ تیسری چیز پر غور کیجئے۔ پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کو مت ستانا، اور تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے ماس، کبھی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا، آخری اوور دیکھ لوں پھر جاؤں گا نماز پڑھنے۔ انڈیا آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے، دیکھ لو یار، میچ بار بار تھوڑی آتا، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ اذان کی آواز آئی اور چلو نکلو اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاؤ، نماز پڑھتے رہنا، فرض نماز۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ایمرجنسی کام ہے، فرض نماز پڑھ لیجیے، سنت چھوڑ کے آپ چلے جائیے، ایسا کر سکتے، لیکن فرض نماز آپ کبھی، باپ بیمار ہے آپ کو لے کے جانا ہے لیکن جماعت کھڑی ہے، جلدی سے آئیے نماز پڑھ لیجیے اور سنت چھوڑ دیجیے اور باپ کو لے کے اسپتال پہنچ جائیے۔ فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اب اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ مرو کٹو جو چاہو، چاہے آسام میں کاٹے جاؤ گے، برما میں کاٹے جاؤ گے، تم گوہاٹی میں کاٹے جاؤ گے، جب تم نے اللہ کے احکام کا رعایت نہیں کی ہے اور اللہ کے اصولوں پر تم نے قیام نہیں کیا ہے تو اللہ کو بھی اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کٹو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہم مارے نہیں جا رہے ہوں، جہاں ہم کاٹے نہیں جا رہے ہوں۔ خود مسلمانوں کے ملک کے حال دیکھ لیجئے، پاکستان کا حال یہ ہے کہ وہاں شیعہ اور سنی آپس میں مرے جا رہے ہیں، مسجدوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، آپس میں مسلمان کا قتل کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عراق کا کیا حال ہے، افغانستان کا کیا حال ہے، آپ دیکھ ڈالیے جو اپنے ملک ہیں ان ملکوں کا، لیبیا کا کیا حال ہے، انڈونیشیا کا کیا حال ہے۔ آج مسلمانوں کو کہیں دو گھونٹ پانی نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تم اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ کو کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرو کٹو، گاجر اور مولی تو پھر بھی چھیل کے کاٹی جاتی ہے، تم گاجر اور مولی سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے کاٹے جاؤ گے، تمہیں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ جو مجرم ہوتا ہے اس سے آخری خواہش پھر بھی پوچھی جاتی ہے، لیکن تم کو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ تم سے آخری تمنا بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ کٹو مرو۔ نماز کا حال یہ تھا، ایک بار عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا، عمر ابن عبدالعزیز جانتے ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز ایک خلیفہ، ایک منسٹر گزرے، منسٹر، اسلامی منسٹر، اور مالک ابن دینار کہتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا ڈرنے والا ہے، اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہے۔ لوگوں میں اللہ سے کہاں ڈرتا ہوں۔ مالک ابن دینار بہت نمازیں پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں اٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو لوگوں نے ان کو اس حال میں دیکھا تو کہا مالک ابن دینار تو بہت زیادہ عبادت بہت زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو مالک ابن دینار نے جب سنا کہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا تو کہنے لگے لوگوں اللہ سے میں کہاں ڈرتا ہوں، نماز پڑھ لینا اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، روزہ رکھ لینا اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا، رات میں اٹھ جانا اور نماز پڑھنا یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈرنا دیکھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھو، متقی اور پرہیزگار دیکھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھو۔ منسٹر ہے، سونا اور چاندی کا ڈھیر ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیا۔ دنیا ان کے سامنے منہ کھول کے آئی لیکن انہوں نے دولت کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک قمیض تھی ان کے پاس، ہمارے پاس تو دو تین جوڑے ہوتے ہیں، 10 جوڑے، ان کے پاس ایک قمیض تھی، گندی ہو جاتی تھی تو اسی کو دھلتے تھے اور اسی کو پہن کر پھر بیٹھتے آفس میں بیٹھا کرتے تھے، اپنی ایک قمیض میں، ایک کپڑے میں اپنی پوری زندگی گزار لی۔ فرمایا متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا آئی، سونا اور چاندی آیا اور اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور دھتکار دیا جوتے کی نوک پر۔ یہاں تو سارا جھگڑا دولت کا ہے،
اگر باپ بیٹے سے ناراض ہے تو دولت کی وجہ سے، بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے تو زمین و جائیداد کی وجہ سے، شوہر اگر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو دولت و جائیداد کی وجہ سے۔ تیرے باپ نے ہمیں جہیز نہیں دیا، موٹر سائیکل نہیں دی ہے، اور بیوی اپنے پتی سے اگر جلتی ہے تو اسی لیے کہ تم نے یہ گھر میرے نام نہیں کیا، اپنے بھائیوں کو دے رہے ہو، بہنوں کو دے رہے ہو، میرا بھی تو حق ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور آج ایک دوسرے کا جو مرڈر اور جو قتل ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی دولت کے رات میں مضمر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دولت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مسلمانوں، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں غافل نہ کر دیں، کہیں نماز اور روزے سے تمہیں غافل نہ کر دیں، یعنی مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں نماز اور روزہ چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہ مال اور دولت کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بیٹھا ہے نوجوان، ارے بھائی اذان ہو رہی، تم جاؤ نماز پڑھنا۔ اب پیسہ ہے، دولت ہے، اب جانا بھی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے۔ ہاں ایک فون آ گیا، ہیلو بھائی میں نے 4 ٹرک مال بھیجا ہے، 1 ٹرک میں نمبر 2 کا مال ہے، پولیس پیچھا کر رہی ہے، جاؤ ذرا جلدی جاؤ۔ اب نماز پڑھنے جاؤں کہ ٹرک؟ رکھ دیا فون، چھوڑ دی نماز، بھاگ رہا ہے، اپنا مال چھڑانا چاہ رہا ہے، معاملات یہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرمایا جب غریبی میں تو نماز نہیں پڑھ سکا تو اب امیر بن جائے گا، جب تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اب تو عبادت کرے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا ایک بار نائی کی دکان پہ بیٹھ گیا اور بال کٹوانے لگا، باربر کی دکان پہ بیٹھ گیا اور بال کٹوانے لگا۔ اذان، عصر کی اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ جب وہ مدرسے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ نماز ہو گئی۔ تو بعد میں اس نے وضو بنا کے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے ٹیچر نے، استاد نے عمر ابن عبدالعزیز منسٹر سے شکایت کر دی، تمہارے بیٹے نے آج عصر کی نماز چھوڑ دی، اور عصر کی نماز کے ٹائم پر اس نے بال بنوائے اپنے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے گھر ہوتا تو میں اس کو مارتا، مدرسہ دور ہے۔ اپنے غلام سے، اپنے خادم سے ایک ڈنڈا دے کر بھیجا اپنے خادم کو، اتنا موٹا ڈنڈا دیا، جاؤ اور استاد کو دے دینا، ٹیچر کو دے دینا، اور کہنا اتنا مارو میرے لڑکے کو اس ڈنڈے سے کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک چھوڑنا۔ آپ مارو گے اپنے بیٹے کو، نماز نہ پڑھے تو بیٹا کہے گا چپ، مجھے کیوں مار رہا ہے، تو خود نماز نہیں پڑھ۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا مارے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے جب بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ بیٹا 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، باپ 40 سال کا نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا، وہ تو مر گیا، قبر میں سو رہا ہے، اس کو کون مارے؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو، ہم کہاں ہیں؟ فقط بریت من ذمت اللہ، جب تم نے اللہ کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ کو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک تم خود نہیں بدلو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔